اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو ہوگی حمزہ میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے۔ ہم نے پچھلے دروس میں بتایا کہ وہ کلمہ جس کے اصلی حروف میں حمزہ پایا جائے اسے محموز کہتے ہیں۔ اس میں چند تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جنہیں ہم آج کے درس میں بیان کریں گے، اور اس نقطے کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حمزہ میں واقع ہونے والی تبدیلی کو تخفیف کا نام دیا جاتا ہے۔ ابھی یہاں پہ کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ تبدیلیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، قلب والی حمزہ کو تبدیل کرنے والی اور حذف والی۔ حمزہ میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں کبھی قلب والی ہوتی ہے۔ قلب والی تبدیلی سے کیا مراد ہے کہ حمزہ کو کسی اور حرف میں چینج کرتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتی ہے حمزہ کو حذف کر کے تبدیلی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آ جائیں کہ حمزہ کو تبدیل کب کرتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے اسے بیان کرنے سے پہلے ہم مقدمے کے طور پہ ایک مطلب بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ الف کے سازگار حرکت فتحہ ہے، یعنی الف کے جو مناسب حرکت ہے اس کے جو سازگار ہے وہ ہے زبر، جسے ہم فتحہ کہتے ہیں۔ یا کے مناسب حرکت کسرہ ہے، زیر جسے ہم کہتے ہیں، اور واو کی مناسب حرکت ضمہ ہے جسے ہم پیش کہتے ہیں۔ تو الف کے سازگار فتحہ ہے، یا کے سازگار کسرہ ہے، واو کے سازگار ضمہ ہے۔ جب یہ مطلب واضح ہو گیا تو ابھی ذرا قاعدے کی طرف آ جائیے۔ جب حمزہ کے بعد ایک اور ساکن حمزہ آ جائے تو اگر پہلے والے حمزہ پر فتحہ ہوگا تو دوسرے والے کو الف میں تبدیل کر دیں گے۔ چونکہ فتحہ اور الف میں آپس میں مناسبت ہے، انسجام ہے۔ مثال ملاحظہ فرمائیے۔ آمینہ سے باب افعال بنائیں تو کیا بنے گا؟ امانہ۔ دو حمزہ جمع ہو گئے، دوسرے والا ساکن ہے، پہلے والے پہ فتحہ ہے، زبر ہے، تو اس حمزہ کو الف میں چینج کر دیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ آمنہ۔ تو یہ مد میں تبدیل ہو جائے گا، حمزہ کے بعد الف ہے تو یہ مد میں تبدیل ہو جائے گا، پڑھیں گے آمنہ آمنہ۔ اور اگر پہلے والے حمزہ پر کسرہ ہو تو بعد والے ساکن حمزہ کو یا میں تبدیل کر دیں گے۔
ملاحظہ فرمائیے، اگر یہی آمنا سے مصدر بنائے تو کیا بنے گا؟ ایمان، ایمان، حمزہ ہے، ساکن ہے، اس سے پہلے بھی حمزہ ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اس دوسرے والے حمزہ کو یا میں چینج کر دیں گے اور بن جائے گا ایمان، ایمان۔ اور اگر پہلے والے حمزہ پر ضمہ ہو تو بعد والے کو واو میں تبدیل کر دیں گے۔ جیسے اس کی مثال ہے ہمارے پاس آمنا سے ہی ہم اس مثال کو بیان کرتے ہیں۔ آمنا سے اگر آپ فعل مجہول بنائیں کیا بنے گا؟ مینا، دو حمزہ ہے، پہلے پہ پیش ہے، دوسرا کیا ہے اس پہ سکون ہے، تو دوسرے حمزہ کو واو میں چینج کر دیں گے، اومینا، کیا بن جائے گا؟ اومینا۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں اور اس سے پہلے حمزہ پہ زبر ہو تو دوسرے کو الف میں چینج کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر پہلے پہ زیر ہو، کسرہ ہو، تو دوسرے کو یا میں چینج کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ پہلے والے حمزہ پہ پیش ہے، ضمہ ہے، تو دوسرے کو واو میں چینج کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دو حمزہ اکٹھے ہوں، پہلے والے پہ حرکت ہو، دوسرے والا ساکن ہو، تو دوسرے والے کو پہلے والے کی حرکت کے مناسب حرف میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ پہلے والے پہ فتحہ ہے تو دوسرے کو الف میں چینج کریں گے، پہلے والے پہ ضمہ ہے تو دوسرے کو واو میں چینج کریں گے، پہلے والے پہ کسرہ ہے تو دوسرے کو یا میں تبدیل کر دیں گے۔ تو اگر دو حمزہ ہوں تو یہ واجب ہوتا ہے۔ اگر حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف ہو اور بعد میں حمزہ ساکن آ رہا ہو تو یہاں پہ حمزہ ساکن کو پہلے والے حرف کی حرکت کے مناسب حرف میں تبدیل کرنا جائز ہوتا ہے۔ یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا لیکن ہم آپ کو مثال سے بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آمارا سے یأمرو، آمارا یأمرو، آمارا یأمرو، یہاں پہ حمزہ ساکن ہے، پہلے یا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یا کے مناسب حرکت کون سی ہے؟ زبر کے مناسب حرف کون سا ہے؟ یا کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، تو اس کے مناسب حرف کون سا ہے؟ اس کے مناسب حرف ہے الف، تو حمزہ کو الف میں چینج کرنا یہاں پہ جائز ہے، یعنی یا مرو پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اگر شروع میں حمزہ ہو اور بعد میں بھی حمزہ ساکن آ رہا ہو تو حرکت کے مناسب حرف میں تبدیل کرنا واجب ہے، لیکن حمزہ کے علاوہ کوئی اور آ رہا ہو تو پھر جائز ہے، جیسے یأمرو کو یامرو پڑھنا جائز ہے۔ اب اس قاعدے کے موارد کون کون سے ہیں ہم مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ عام طور پہ یہ قاعدہ باب افعال کے ماضی، معلوم اور مجہول میں جاری ہوتا ہے۔ پہلا جیسے آمینہ سے کیا بنایا؟ آمنا، معلوم بنایا، اور اومینہ مجہول بنایا۔ اومینہ اصل میں کیا تھا؟ اومینہ اصل میں اومینہ تھا، حمزہ کے ساتھ تھا، اومینہ تھا، تو اس کو ہم نے واو میں چینج کر دیا۔ تو پس یہ اس کا پہلا مورد کیا ہے؟ باب افعال کے ماضی معلوم اور ماضی مجہول کے صیغے۔
اس کا اگلا مورد ہے، دوسرا مورد ہے فعل مضارع متکلم واحد کا صیغہ۔ اس میں بھی عام طور پہ کیا ہوتا ہے، دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں محموز سے اگر آپ بنائیں تو۔ مثال کے طور پہ آمینہ سے آپ فعل مضارع بناتے ہیں، کیا بنے گا، یا مینو، یا مینو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا مانو الف میں چینج کر کے پڑھنا بھی یہاں پہ جائز ہے۔ لیکن جو 13واں صیغہ ہوگا وہاں پہ کیا ہو جائے گا، امینو، امینو، ٹھیک ہے، یہاں پہ دو حمزہ جمع ہو جائیں گے، پہلا فاول ایک حمزہ متکلم واحد کا، دوسرا اصلی حرف، تو دو حمزہ جمع ہو گئے ہیں، پہلے والے پہ حرکت ہے، زبر ہے، فتحہ ہے، تو دوسرے کو الف میں چینج کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسے آپ پڑھیں گے آمنو، آمنو۔ آگے یہ تبدیلی آپ کہاں کرتے ہیں، فعل امر حاضر کے صیغوں میں جو محموز الفاء سے ہوتے ہیں، محموز الفاء سے۔ مثال کے طور پہ آپ اسی آمینہ سے بناتے ہیں، آمینہ سے، یا امنو بنے گا مضارع، مضارع مخاطب مفرد مخاطب کا صیغہ بنے گا تأمنو، تأمنو بنے گا۔ اس سے آپ امر حاضر بنائیں گے، شروع سے تا کو گرا کے آخر سے نون کو ساکن کر کے، چونکہ حمزہ ساکن ہے تو شروع میں آپ ایک اور حمزہ لے کے آئیں گے، کیا بنے گا، چونکہ عین الفعل پہ زبر ہے تو یہاں کسرہ دیں گے، بنے گا ایمن، ایمن۔ یہاں پہ دیکھیں دو حمزہ جمع ہو رہے ہیں، پہلے حمزے پہ کسرہ ہے، دوسرا ساکن ہے، تو دوسرے کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو دوسرے کو یا میں چینج کرنا ضروری ہوگا۔ آپ پڑھیں گے ایمن، ایمن، ایمن پڑھنا ہوگا۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ باب افعال کے ماضی معلوم مجہول میں، اور اسی طرح سے باب افعال کے مصدر میں بھی، اور متکلم واحد کے صیغے میں فعل مضارع سے، اور امر حاضر کے صیغے میں، یہاں پہ عام طور پہ یہ حمزہ جو ہے، چونکہ دو حمزے جمع ہوتے ہیں تو دوسرا حمزہ جو ہے اسے حرکت کے مناسب حرف میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اگر پہلے حمزے پہ زبر ہو تو اسے الف میں چینج کرتے ہیں، اگر پہلے حمزہ پہ زیر ہو تو اسے یا میں چینج کرتے ہیں، اگر پہلے حمزہ پہ پیش ہو تو اسے واو میں چینج کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارا پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ ہے ہمارے پاس کہ آخذہ اور آکلا کے امر حاضر میں فاعل فعل کے حمزہ کو حذف کرنا واجب ہے۔ آپ آخذہ سے کیا پڑھیں گے، خذ، خذ پڑھیں گے، او خذ نہیں پڑھیں گے، آپ او خذ نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے، خذ، حمزہ کو حذف کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ اور آکلا سے کیا پڑھیں گے، کل، کل پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ لیکن آمارا کے حمزہ میں، آمارا کے حمزہ کو فعل امر حاضر سے حذف کرنا جائز ہے۔ آپ مر بھی پڑھ سکتے ہیں اور او مر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بس خلاصہ کلام یہ ہوا، اسے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی طرف ہم ابھی نہیں جانا چاہتے، کہ آکلا اور آخذہ کا حمزہ جو ہے فعل امر حاضر میں حذف کرنا ضروری ہے، اور آمرا کا جو ہے جائز ہے، چاہے تو آپ حذف کریں چاہے تو حمزہ کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح سے آگے قاعدہ یہ ہے تیسرا، کہ سآلہ
سألا جو ہے سألا یسأل، اس کا جو امر حاضر ہے اسأل، یہاں پہ حمزہ عین الفعل میں ہے، یہ محموز العین ہے۔ آپ یہاں پہ چاہیں تو حمزہ کو باقی رکھیں اور پڑھیں اسأل، چاہیں تو آپ حمزہ کو گرا کے سل بھی پڑھ سکتے ہیں، سل، یہ بھی دونوں طرح جائز ہے۔ کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن ہم اضافی طور پہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ کہ یہاں پہ جو سألہ کا جو ماضی اور مضارع ہے، یہاں پہ جو حمزہ ہے اسے آپ الف میں چینج کرنا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ سألہ کو آپ پڑھیں سالہ، اور یسألو کو آپ پڑھیں یسالو، یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے پڑھنا۔ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ امر حاضر میں آپ چاہیں تو حمزہ کو باقی رکھیں اور پڑھیں اسأل، اور چاہے تو حمزہ کو گرا دیں اور پڑھیں سل۔ آگے ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ رآ جو ہے یہ کیا ہے؟ محموز العین ہے، مضارع میں اس کے حمزہ کو گرانا واجب ہے۔ مضارع کیا بنے گا اس کا؟ یو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ حمزہ کو گرا دیتے ہیں۔ ابھی ہم تبدیلیاں بیان کر رہے ہیں، جو ہم نے آمارہ میں، اخذہ میں، اکلہ میں، سألہ میں اور جو رآ میں جو تبدیلیاں بیان کر رہے ہیں، یہ ہیں حمزہ کے حذف والی تبدیلیاں۔ ہم نے بولا تھا شروع میں کہ حمزہ میں دو طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، تبدیلی والی، قلب والی، جو کہ پہلے قاعدے میں بیان کی، اور پہلے قاعدے کے بعد جو ہم نے بیان کی اخذ، اکل، امر، سأل اور رآ میں، یہ حمزہ کے حذف والی تبدیلیاں ہیں۔ تو رآ میں کیا ہے؟ اس کا مضارع ہے یرعیو، یہاں پہ حمزہ کو حذف کرنا ضروری ہے۔ حمزہ کو ہم حذف کر دیتے ہیں اور حمزہ کی حرکت ہم دے دیتے ہیں را کو، بن جائے گا یارایو، یارایو۔ ابھی یا پہ حرکت ما قبل پہ فتحہ ہے تو یا کو الف میں چینج کر دیں گے اور بن جائے گا یرا، بن جائے گا یرا۔ اسی طرح سے جب اسے باب افعال میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں بھی اس کا حمزہ گر جاتا ہے۔ رآ سے کیا بنے گا؟ آیا بنے گا نا، یہاں پہ اس حمزہ کو گرا دیتے ہیں، اس کی حرکت را کو دے دیتے ہیں، بن جاتا ہے آرایا۔ یہاں پہ حرکت ما قبل مفتوح، اسے الف میں چینج کر دیں گے، بن جائے گا ارا۔ یہ اس کا امر، اس کا باب افعال سے ماضی۔ اور اسی طرح مضارع میں بھی جو باب افعال ہے اس کا بنے گا یو۔ یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اس حمزہ کو گرا کے اس کی حرکت را کو دے دیں گے، بن جائے گا یوری یو، یا پہ ضمہ ثقیل ہے گر جائے گا اور پڑھیں گے یوری۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رآ کے فعل مضارع میں حمزہ گرانا ضروری ہے، اور اسی طرح سے اس کے باب افعال کے ماضی اور مضارع کے صیغے میں ارآ اور یرئی، یہاں پہ بھی حمزہ گرانا ضروری ہے، اور ہم پڑھیں گے ارا یوری۔ تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ حمزہ کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے اسے تخفیف کہتے ہیں، اور یہ تبدیلی کبھی حمزہ کو الف میں تبدیل کر کے ہوتی ہے، کبھی واو میں تبدیل کر کے ہوتی ہے، کبھی یا میں تبدیل کر کے ہوتی ہے، اور کبھی اس حمزہ کو حذف کر کے ہوتی ہے۔ ابھی آ جائیے تطبیق کے عبارت کی طرف۔ 33واں سبق محموز، محموز میں اعلال۔ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے عبارت استعمال کی ہے محموز میں اعلال۔ یہ جو اصلی کتاب ہے اس کی طرف بھی میں نے مراجعت کیا، وہاں پہ بھی اعلال لکھا ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے سے کچھ تحقیق کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ محموز میں ہونے والی تبدیلی کو اعلال نہیں کہتے، محموز میں ہونے والی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے جو لکھا ہے محموز میں اعلال، یہ ایک تسامح کیا ہے، عدم دقت سے کام لیا ہے، ورنہ دقت سے کام لیا جائے تو حرف علت میں ہونے والی تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں، باقی محموز میں ہونے والی تبدیلی کو اعلال نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ تخفیف کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ تبدیلیاں ہیں جو صرف حمزہ میں رونما ہوتی ہیں۔ حمزہ میں اہم تبدیلیاں مندرجہ ذیل مقامات پر ہوتی ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ قلب سے متعلق ہے، تبدیل کرنے سے متعلق ہے۔
حمزہ ساکن حمزہ مفتوح کے بعد آئے تو اسے الف سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے آمنہ جو کہ اصل میں امنہ تھا۔ اگر حمزہ ساکن حمزہ مضموم کے بعد آئے تو اسے واو میں بدل دیا جائے گا، جیسے اوتیا جو اصل میں اوتیا تھا۔ اگر حمزہ مکسور کے بعد آئے تو اس کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے کہ ایمان جو اصل میں ایمان تھا۔ ابھی یہ تبدیلیاں ہیں دوسرے قاعدے سے حذف والی۔ کہتے ہیں اخذ اور اکلا کا فعل امر حاضر کل اور خود ہے، جن میں سے فا کلمہ کا حمزہ وجوب کی بنا پر حذف ہوا ہے، یعنی اوکل اور اوخذ نہیں پڑھ سکتے۔ اور آمارا کے امر حاضر سے فا کلمہ کا حمزہ جواز کی بنا پر حذف ہو کر مر بھی پڑھ سکتے ہیں اور عمر بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ اصل میں عمر تھا، یعنی اسے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ، فعل سألہ کے امر حاضر سے بھی حمزہ کو حذف کر دینا جائز ہے، یہ محموز العین ہے۔ یہاں پہ آپ اس ال بھی پڑھ سکتے ہیں اور سل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فعل رعا کے مضارع سے، چوتھا قاعدہ، فعل رعا کے مضارع سے حمزہ کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے یرعیو کی جگہ یرا۔ اسی طرح باب افعال میں بھی اس کا حمزہ گر جائے گا، جیسے ارا یری جو اصل میں ارعیا اور یری یو تھا۔ اور یہاں پہ ہم نے پہلے قاعدے کے حوالے سے بتایا کہ پہلا قاعدہ محموز الفا میں عام طور پہ جاری ہوتا ہے باب افعال میں، اس کے ماضی معلوم ماضی مجہول میں، اور اس کے مصدر میں، فعل امر حاضر میں جاری ہوتا ہے، اور اس طرح ہم نے اس کے موارد کو درس میں بیان کیا۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی مشق کو بھی دیکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔